میری دوست کو بیوٹیشین بننے کا بہت شوق تھا۔ بہت محنت سے اس نے پارلر کا کورس کیا۔ کئی مہینوں کی جدوجہد اور خواری کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب اس نے اپنے کریئر کی پہلی دلہن تیار کرنی تھی۔ اسے ایک دیہاتی علاقے میں جا کر دلہن کو تیار کرنا تھا۔ دلہن کے گھر جا کر اپنا سامان وغیرہ سیٹ کرنے لگی۔ جس کمرے میں اسے بٹھایا گیا تھا وہ کمرہ خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں دلہن کی تمام رشتہ دار خواتین موجود تھے۔ وہ سب بڑے شوق سے شہر سے آئی اس پارلر والی کو دیکھ رہی تھیں اور سج سنور کر خوب چمکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر تیز رنگوں کے میک اپ کر کے بڑے فرصت سے چارپائیوں پر براجمان تھیں۔ جبکہ کمرے میں اتنے رش کی وجہ سے حبس اور گرمی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے دلہن کے قریب بیٹھی ایک عورت سے کہا، آپ سب عورتیں باہر چلی جائیں تاکہ میں آرام سے اپنا کام کر سکوں، ورنہ گرمی سے سارا میک اپ پگھل جائے گا۔ وہ عورت دلہن کی بہن تھی۔ اس نے تمام عورتوں کو بلند آواز سے کہا، بیوٹیشین باجی نے کہا ہے کہ وہ سب باہر چلی جائیں، ورنہ باجی میک اپ نہیں کریں گی۔ بیوٹیشین باجی نے پوری آنکھیں کھول کر اس 40 سالہ ننھی منھی کاکی کو دیکھا۔ تمام عورتیں خسر پھسر کرتی بیوٹیشین باجی کو القابات سے نوازتے باہر چلی گئیں، لیکن ایک عورت اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ اس کا کہنا تھا، میں تو دولہا کی بہن ہوں، میں تو یہیں بیٹھوں گی اور دلہن کو تیار ہوتے دیکھوں گی۔ لیکن دلہن کی بہن کا کہنا تھا کہ جب تمام خواتین باہر چلی گئی ہیں تو تم بھی باہر جاؤ۔ شاید ان دونوں کی کوئی پرانی دشمنی تھی۔ اب انہیں لڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک بحث کرتی رہیں، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ دلہن کی بہن نے دولہا کی بہن کو بالوں سے پکڑا اور کہا، میں تمہیں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالوں گی۔ ادھر دولہا کی بہن نے بھی دلہن کی بہن کے بالوں کو جکڑ لیا۔ اب ان دونوں کے میک اپ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ ان کے ہیئر اسٹائل بھی بگڑ چکے تھے اور وہ دونوں پسینے میں شرابور لڑ رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرانا چاہ رہی تھیں۔ دلہن اور بیوٹیشین حیران و پریشان انہیں لڑتے دیکھ رہی تھیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ان دونوں کی لڑائی کو چھڑوایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اطلاع ملی کہ دولہا والے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ شادی کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ دلہن بیچاری پریشان بیٹھی تھی۔ اتنے میں دلہن کی بہن آئی اور کہنے لگی کہ پنچایت لگی ہے، بیوٹیشین کو بیان دینا ہوگا کہ اس کے کہنے پہ میں نے دولہا کی بہن کو باہر نکالا تھا۔ بیوٹیشین بیچاری کے طوطے اڑ گئے۔ کہنے لگی، میں تو صرف دلہن کو تیار کرنے آئی تھی، یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی بیان نہیں دوں گی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ جبکہ دلہن نے اس کی منت کی کہ اللہ کا واسطہ ہے بیان دے دو، میری پہلی شادی ہے۔ دلہن کی روتی صورت دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ بیوٹیشین بھری پنچایت میں گئی۔ وہاں بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، میں نے ہی کمرہ خالی کرنے کا کہا تھا، میری ہی غلطی ہے۔ 1.5-2 گھنٹوں کی لمبی بحث کے بعد پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں، بلکہ سارا قصور بیوٹیشین کا ہے۔ اس لیے سزا کے طور پر اب وہ دلہن کا میک اپ بالکل مفت میں کرے گی۔ میری دوست کا کہنا ہے کہ میں نے 10-15 منٹ میں الٹا سیدھا میک اپ کیا اور وہاں سے جان چھڑوا کر گھر واپس آئی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے آپ لوگوں کو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ میں نے بڑی مشکل سے وائس اوور کیا ہے، ان کے جھگڑے پر میری ہنسی بالکل کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، تو کائنڈلی آپ لوگ اگنور کریے گا اور آپ لوگ دل کھول کر ہنسیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔